ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ جی پی ڈی ایم کا پشاور جلسہ جو ہے تاریخی رہا۔ حکومت کا کہنے کہ جی ناکام ترین جلسہ تھا، جبکہ پشاور میں موجود ایک سینئر صحافی کے بقول یہ جلسہ نہ تاریخی تھا اور نہ ہی بالکل ناکام، بس پھیکا پھیکا سا تھا، جس کے لیے جو پی ڈی ایم کی 4 بڑی جماعتیں ہیں، میجر جن کو پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، وہ اپنے کارکنوں اور حمایتیوں کو بڑی تعداد میں جلسہ گاہ لانے میں ناکام رہیں۔ لیکن کیوں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس پر ہم آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اسی سے جڑا ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جی اس دور کرونا میں کافی کچھ بدلا، لیکن نہیں بدلا تو ہمارا انداز سیاست، اور کیونکہ انداز سیاست نہیں بدلا، سیاستدانوں کی ترجیحات نہیں بدلی، تو اس لیے عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سماجی رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ بھرپور طریقے سے نہ آ سکی۔ اور وجہ ہماری سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب سیاستدان جو ہیں وبا پر بھی سیاست کریں گے، جگت بازی کرتے نظر آئیں گے اور اپنے قول و فعل سے عوام میں آگاہی پھیلانے کے بجائے ان کو مشتعل کرنے کی کوششیں کریں گے، ان کو کنفیوز کریں گے، تو پھر حالات جو ہیں بد سے بدتر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور اشتعال انگیز تقاریر کی ایک جھلک جو ہے ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آئی کہ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر احتجاج کرتے ہوئے چند گاڑیوں اور ایک سرکاری دفتر کو نظر آتش کر دیا۔ تو جناب بقول اقبال کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو جناب اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے 3 چوٹی کے تجزیہ کار۔ پشاور سے ہمارا ساتھ دیں گے محترم ظاہر شاہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پشاور کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، خیبر پختونخوا کی سیاست ہو یا افغانستان کی، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے محترم مہمان ہیں نذیر لغاری صاحب، سابق جنگ کے مدیر ہیں، اس وقت بول سے وابستہ ہیں، ایڈیٹر ان چیف ہیں بول نیوز کے۔ بہت شکریہ لغاری صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان محترم اوریہ مقبول جان صاحب، تجزیہ کار ہیں معروف، بہت ہی بھرپور انداز میں کامنٹ کرتے ہیں، بھی 1-8 منٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اپنے تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر ظاہر شاہ صاحب لائن پر ہیں، کیونکہ بات ہم پشاور کے جلسے کی کر رہے تھے، ظاہر شاہ صاحب ہیں لائن پہ؟ جی عامر بھائی جی ظاہر شاہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے پشاور میں کہتے ہیں نا متاثر کن شو کیوں نہ کر سکی؟ کرونا وجہ تھی، ایک کہتے ہیں نا وہ جلسے کر کر کے کچھ تھک گئے تھے پی ڈی ایم کے لوگ، یا کیا وجہ تھی؟ پیغام کمزور ہے ان کا؟ جی مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کو ہیڈ کر رہے ہیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹی شاید ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے۔ دوسرے دیکھیں، آپ نے گلگت بلتستان کا الیکشن کا ذکر کیا، اس میں ماسو کیمپین پی ایم ایل این نے کی، پیپلز پارٹی نے کی۔ آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے 5 کینڈیڈیٹس تھے پورے گلگت بلتستان میں، لیکن وہ ایسے مریم صاحبہ کی کیمپین تھی جیسے لگ رہا ہو کہ وہ شاید گلگت بلتستان کا الیکشن جیتنے جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں ایک میسج اور بھی گیا ہے، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے گلگت بلتستان میں، تو میرے خیال میں ایک جو ناقدین کا یہ خیال تھا کہ شاید حکومت جا رہی ہے اور حکومت گرنے والی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن بھی ایک لیٹمس ٹیسٹ تھا تحریک انصاف کے لیے، جو کہ ایک میسج دے رہا ہے کہ حکومت شاید اتنی جلدی جا نہیں رہی جتنی جلدی حکومت اور حکومت کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ دعوے کر رہی ہیں۔ اچھا ظاہر شاہ صاحب براہ کرم لائن پہ رہیے گا۔ نذیر لغاری صاحب جو سوال ہے کہ جی پی ڈی ایم کے پاس آپ کے نزدیک کوئی ایسا پیغام ہے کہ عوام کے دلوں کو چھو لے، کہ ان کو موبلائز کر دے، لگتا ہے آپ کو ایسا؟ کیونکہ پیغام کی بات ہوتی ہے، پیغام پہ لوگ نکلتے ہیں نا۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، موجودہ حالات میں تو اسے ہر صورت میں کامیاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ موجودہ حکومت ہر لحاظ سے فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، اور اس نے ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ حکومت نے پاکستان کے ماسس کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے، پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے، پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے، تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے۔ اس حکومت کا ٹوٹل فیلور ہی اپوزیشن کا، کوئی بھی اپوزیشن ہو، اس کا مورل بلند کرنے کے لیے اور اس کو اسپیس دینے کے لیے بہت ہے۔ اب میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا، یا جس طرح سے ظاہر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جلسہ فیل تھا۔ یہ جلسہ ہر لحاظ سے کامیاب تھا، اور اس میں ورکرز کا جوش و خروش اور تعداد جو تھی وہ متاثر کن تعداد تھی۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جلسہ فیل ہو گیا، یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لغاری صاحب ایک جملہ جان کے مان پاؤں، یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ فیل ہو گیا، میں نے کہا حکومت کا دعویٰ ہے،
اور میں نے کہا تھا کہ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ تاریخی جلسہ ہے، اور ایک بہت ہی سینئر، جس طرح آپ ہمارے لیے بہت محترم صحافی ہیں، سینئر، ہم نے سیکھا ہے آپ سے، تو ایک اور سینئر صحافی پشاور میں بات کر رہا تو انہوں نے کہا کچھ پھیکا پھیکا سا تھا کہ آپ نہ ناکام کہیں گے نہ بہت کامیاب کہیں گے، کہ کھڑکی توڑ نہیں، ہفتہ انہوں نے تھا. نمک میں آنا ایک ہوتا ہے جلسہ ہو گیا بس ٹھیک ہے. ہاں جی جی انہوں نے مسالہ چکھا ہوگا، انہوں نے نمک کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا، انہوں نے باقی جو مسالہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے انہیں پھیکا لگا ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں. اور یہ مقبول جان صاحب سے فائنلی ہمارا رابطہ ہو گیا، اور یہ صاحب بہت شکریہ، سنا سفر سے آپ آئے ہیں، کہیں تعزیت میں گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو ذرا سا ہمیں جوائن کرنے میں دیر ہوئی. پی ڈی ایم کے مشکل سوال ہے آپ سے کہ پی ڈی ایم کے جو مساق پاکستان ہے 12 نکاتی، اس کے سب سے آپ کو اس کی خوبی کیا نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کی تعریف کرنے بیٹھیں تو؟ جی نہیں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی ایم بتاتے خود اپوزیشن جو ہے نا، اب دیکھیں ایک جلسہ ہوا ہے، میثاق جمہوریت جتنا اچھا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میثاق پاکستان جتنا اچھا لکھنے میں تو پاکستان کی کسی بھی پارٹی کا منشور آپ پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں، کہیں گے کیا بات ہے، ایسی پارٹیاں تو جناب جنت کے ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اتنی شاندار قسم کا ماحول پیدا کریں. ایکچوئل کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کے اندر دو بنیادی ایشوز آتے ہیں. آپ ظاہر شاہ صاحب وہاں پشاور کے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو زیادہ بہتر طور پتہ ہوگا. ایک ایشو آتا ہے فاٹا کا، اس کے اوپر ایک بلاول ایک سٹینڈ لیتا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان بالکل اس کے الٹ لیتے ہیں. ایک آتا ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز کا، ان کو صوبہ بنانے کا، اس کے بلاول ایک سٹینڈ لیتا ہے، اس کے فضل الرحمان ایک اور سٹینڈ لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اپوزیشن کولیجن پارٹیاں بناتی ہیں، گروپ بناتی، دنیا میں کہیں نہیں بنتا. حکومتیں بنتی ہوتی ہیں، اپوزیشن میں ہوتا ہے کہ ہر پارٹی اپنے نظریے کے مطابق کام کرتی ہے. جہاں پر چونکہ آمریت کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے تو ہم وہ کولیجن بناتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی یاد رہتا ہے کہ ہمیں 2 سال بعد الیکشن لڑنے ہیں تو ہم علیحدہ بھی ہونے چاہیے. تو ایسی موومنٹس کبھی نہیں چلا کرتی کسی طور پر بھی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ فیل ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اپوزیشن برابر کی فیل ہے. ایک اور بات، دوسرا اس بیانیے نے ایک بڑا عجیب، میں پنجاب سے رہنے والا ہوں اور پنجاب کی میں سائیکی کا سے میں واقف ہوں. آپ نواز شریف صاحب نے ایک اینٹی آرمی یا اینٹی فوج ایک بیانیہ دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جنرل نیازی سے زیادہ تو نفرت کسی نے نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسٹ پاکستان میں سرنڈر کیا، یہ کیا. جس طرح وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا تھا، میاں والی سے اس کا پورا قبیلہ اور علاقے کے لوگ آئے تھے اور اس کو ہار پہنا کے اپنے گھر لے کے گئے تھے، جلوس نکال کے. جنرل ٹکا خان کو بچر کہا جاتا تھا، اس پاکستان کا بھی اور وہاں کا بھی. پنجاب کا وہ گورنر لگتا ہے، کوئی چوں نہیں کرتا. پیپل پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگتا ہے کہ وہ پیپل پارٹی میں پنجاب زیادہ تھے، اس کو کوئی چوں نہیں کرتا. ٹھیک، اس کے بعد حالت یہ ہے کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ پہ گولیاں چلائی ہوئی تھیں، ٹھیک، اور وہ گولیاں چلانے کے بعد ان کو ہڈالی کے جو اپنا اسٹیشن ہے اس کے اوپر ان کا نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ آج بھی نام بھی محفوظ ہے، سب کچھ محفوظ ہے. جن لوگوں نے برما میں انگریز کے ساتھ مار کھائی، اس کی توپیں جو ہے گھروں کے سامنے لگی ہوئی ہیں. تو یہ ماحول جس جگہ پر ہو وہاں ایک ایسا بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کرے اس پنجاب کے اندر، لوگ سمجھتے ہیں شاید پاپولر ہو جائے، نہیں ہے. دوسری بات ایک اور عرض کروں جناب کہ جلسے جتنے بھی ہوئے ہیں، ان جلسوں کے اندر موبلائزیشن ہوئی ہے، ان جلسوں کے اندر لوگوں کو لایا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے. پبلک وہ ہوتی ہے جیسے کل خادم رضوی کے جنازے میں تھی، آپ کو پتا چل گیا کہ والنٹیئر کیا ہوتا ہے، خود کیسے آتے ہیں، چارج کراؤڈ کیا ہوتا ہے، اس نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ یہ ہوتا ہے. پوری کی پوری اپوزیشن مل کے کیا، خود عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد وہاں نہیں لے کے آ سکی، جو ایک بندہ وہ کر گیا، جس حوالے سے بھی کیا، جیسا بھی کیا. یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو پھر کوئی اپوزیشن کچھ کرنے کو تیار ہے، ورنہ مجھے قطعاً کوئی امید نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو محسن داوڑ نے مولانا فضل الرحمان کو کہا نا میٹنگ کے اندر کہ بھائی جان آپ پاکستان میں اس طرف بیٹھ کے، پنجاب میں تو کہتے ہیں آرمی سے گفتگو منع ہے، اور وزیرستان میں آپ گفتگو کرتے پھرتے ہو، وہاں آپ جا کے ڈانڈے میں لاتے پھرتے ہو، ہمیں نہیں پتا. جس پہ فضل الرحمان صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے. یہ چونچو کا بھانمتی کا کنبہ ایسا مل گیا ہوا ہے، جو بھی آپ کہیں ایک مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہے کسی طور پر. ایک مقصد، کچھ بھی نہیں، اور کوئی پیغام مقصد ہے ہی نہیں نا. گورنمنٹ کو ٹاپ پیغام
کوئی نہیں درست. یہ اچھا مسئلہ ہے، یہ بڑا آپ نے میرے خیال میں تاریخی بالکل سیاق و سباق کے ساتھ ہمیں بتایا. یہ جو ایک عجیب کہتے ہیں مجموعہ تضادات ہے ہماری قوم واقعی کہ جب خادم رضوی صاحب گرفتار ہوتے ہیں تب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے لوگ نہیں نکلتے. انتقال ہوتا ہے تو جس طرح واقعی آپ نے درست فرمایا کہ تاریخی ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا, تو یہ بھی ایک عجیب و غریب ہمارے یہاں مجموعہ تضادات ہے کہ بعض اوقات جس طرح سے نکلتے ہیں اور بعض اوقات نہیں نکلتے. جو سوال ہے اب ظاہر شاہ صاحب وہ یہ کہ جیسے ابھی اوریہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی حکومت فیل ہے لیکن حزب اختلاف اس سے زیادہ فیل ہے. اب ہم ملک کی بات نہ کریں, خیبر پختونخوا کی بات کریں کہ جہاں پر اب دوسری ٹرم ہے پی ٹی آئی کی, کتنے مارکس دیں گے؟ اور کیا آپ کے خیال میں حزب اختلاف جو ہے بقول ان کے کہ اگر ڈیلیور نہیں بھی کر پا رہے تو کیا مطلب ہے کوئی آلٹرنیٹ وائس بن کر سامنے آ رہی ہے؟ جی عامر صاحب, اور یہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا اور 100% کروں گا. اگر حکومت فیل ہے تو اپوزیشن کے پاس کون سا بیانیہ ہے؟ وہ ریاست چلانے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا الدین کا چراغ ہے جس کے رگڑنے سے جو ہے ملک کے اندر تمام حالات بدلیں گے؟ لیکن یہ دونوں جو بڑی پارٹیز ہیں یہ باریوں کی سیاست کرتی رہے ہیں. پچھلے آپ جتنے سالوں میں چاہے جیسی بھی جمہوریت رہی ہے اس میں حکومت کس کی رہی ہے؟ یا تو پی ایم ایل این کی رہی ہے یا پیپلز پارٹی کی رہی ہے. اب معذرت کے ساتھ لغاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ شاید بڑا زبردست جلسہ تھا, بالکل میں تو جلسے میں موجود بھی تھا اور ہم نے دیکھا بھی کہ 2 گھنٹے تک جو مین قائدین ہیں وہ بیٹھے رہے اور وہ لوگوں کو جمع کرنے کے انتظار میں تھے کہ شاید ان کو ایک بڑی تقریر جو ہے نظر آئے گی, وہ کریں گے. بہرحال یہ اپنا نقطہ نظر ہے. شاہی صاحب نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, واقعی ڈرون سے جلسہ کافی بڑا نظر آتا ہے, لیکن جب آپ پنڈال کے اندر موجود ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ موجود ہیں. دوسری طرف جو امپورٹنٹ چیز آپ نے کی, دیکھیں پیپلز پارٹی, پی کے ایم اے پی, شیرپاؤ گروپ, ساتھ پی ایم ایل این. اب دیکھا جائے تو جے یو آئی ایف کے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے نیشنل پارٹیز کو ہرایا. کے پی کے اندر آپ دیکھیں صدرن ڈسٹرکٹ میں بھی جو پیپلز پارٹی کو مار پڑی وہ جے یو آئی ایف کے ہاتھوں پڑی. بلوچستان کے اندر اشرفی صاحب کی پارٹی کو اگر شکست ہوئی تو زیادہ تر سیٹیں جے یو آئی ایف کے لوگوں نے جیتی. تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ دھاندلی کا الزام بھی لگاتے ہیں حالانکہ ایک دوسرے سے یہ سیٹیں جیتتے رہے. اب دیکھیں ایک آپ کے یہاں ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے, شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بی کے الیکشن کے وقت یہ تمام ماحول چارج رہا ہے اور یہ تمام جماعتیں کٹی ہوئی ہیں. پیچھے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مارچ کیا, اسلام آباد گئے اور اللہ سڈن وہ حکومت کو گراتے ایک دم سے چپ ہو گئے. تو عامر بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ جلسوں کی جو رفتار ہے وہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی. جی بی کا الیکشن ختم ہوا, جن کے کہنے پہ بھی اکٹھے ہوئے کہتے ہیں انڈر دا کارپیٹ اگر ہم بات کریں گے, جب تک بار بار جس فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیا اس فوج کے آشیرواد کے بغیر آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی ملک کے اندر حکومت کر سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہمیں بڑا اوپنلی اب چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. اگر ہم فوج کا نام لیتے ہیں, ہم پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لیتے ہیں, تو یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتی بھی ہیں. ایک پاکستان کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہیں عوام یاد آتے ہیں, لیکن جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پھر انہیں اپنے آپ اور اپنے کیبنٹ کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. بلکہ وہ کہا آپ نے کہ رابطے کرتے ہیں, بعض اوقات تو اکساتے بھی نظر آتے ہیں سیاستدان. بڑی پرانی تاریخ ہے ہماری کہ اکسانے کی. لیکن نذیر لغاری صاحب ایک اور طرح سے ہٹ کے سوال کہ دور کرونا ہے اور دور کرونا میں مطلب ہے ہمارے رویے بدل گئے, سماجی ہمارا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہوا, گلے نہیں ملتے, مسافہ نہیں کرتے, لیکن انداز سیاست نہیں بدل رہا ہمارا. وہ کہتے ہیں پری کرونا ڈیز کا ہے. آئیڈلی کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ ہمارا مطلب ہے کہ آگاہی پھیلانے کا کام تو سیاستدانوں کا ہوتا ہے, تو ان کا کیا کردار ہونا چاہیے آئیڈلی اگر ہم بات کریں؟ جی ہمارا جو فرما ہے نا وہ 18ویں اور 19ویں صدی کا ہے ماشاءاللہ, اور اس کے اندر مٹیریل جو ہے وہ 21ویں صدی کا ہے, تو وہ کیسے ایڈجسٹ ہو پائے گا؟ ہمارا سیاسی ڈھانچہ, ہمارا طرز عمل, ہماری سوچ, ہماری فکر قدیم, قبائلی, غلامانہ, جاگیردارانہ ہے, اور ہم سرمایہ داری کے اسب تازی پر بیٹھ کر ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں, تو آپ کبھی بھی نہیں چلا پائیں گے. سرمایہ داری جب جاتی ہے کہیں پر بھی تو وہ تہس نہس کر دیتی ہے ٹرائبل سسٹم کو بھی اور فیوڈلزم کو بھی اور سلیوری سسٹم کو بھی. اور تو ہم نے آپ کے سامنے ہوا پچھلی صدی میں ابراہم لنکن نے جس طرح سے سلیوری سسٹم کے خلاف خانہ جنگی باقاعدہ امریکہ نے دیکھی ہے, تو اس نے ایک سسٹم کو ٹوٹل اس کو ختم کیا, ابالش کیا, ختم کر دیا.
اپنا فرانس کے انقلاب نے جاگیرداری کی بے خوب بن اکھیڑ کر پھینک دی. یعنی اس کے یورپ میں دوبارہ جاگیرداری کے احیاء کا، یعنی یہ نہیں ہے کہ جاگیرداری اسی وقت فوراً انہوں نے بٹن آف کیا اور ختم ہو گئی، لیکن جاگیرداری کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں اور الٹیمیٹلی ختم ہوئی. یہاں پر ہم غلامانہ نظام بھی چلا رہے ہیں، جاگیرداری کو بھی چلا رہے ہیں، قبائلی نظام کو بھی چلا رہے ہیں. ایک کرپٹ، بدترین، خراب ترین ایک سرمایہ داری نظام بھی چل رہا ہے جو ٹوٹل کرپشن پر ہے. ویسے بھی سرمایہ دارانہ نظام تو کرپٹ ہی ہے، لیکن ٹوٹل کرپشن پر چل رہا ہے. اور آپ سرمایہ داران وہ جو پرانے کامریڈ کہتے تھے گماشتہ سرمایہ داری، کہ مطلب پیور سرمایہ دارانہ نظام بھی نہیں ہے نا یہاں پر، یا تو ہے نا کہ وہ نیشنلسٹ انٹرسٹلسٹ ہمارے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو بڑا آپ نے اچھی طرح روشنی ڈالی کہ مطلب ہے جب جاگیرداری بھی ہے اور آپ کے یہاں قبائلی نظام بھی ہے اور گماشتہ سرمایہ داری بھی ہے، تو اس میں آئیڈیل جمہوریت تو نہیں ہو سکتی. اور یہ صاحب جی دیکھیں، جمہوریت ویسے آئیڈیل جمہوریت کہیں بھی نہیں ہے. ایک بار اگر آئیڈیل جمہوریت کی بات کریں، وہ بات جو جس کو ہم لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں، جس کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ بھئی جو مغرب میں ہے، امریکہ بہادر میں، جو جی برطانیہ میں، جی امریکہ میں تو سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ اس وقت واشنگٹن پوسٹ یہ اداریہ لکھتا ہے کہ abolish the electoral college. وہ کہتا ہے یہ electoral college جو ہے، یہ آرٹیکل 1 آف سیکشن 2(3) کہتا ہے کہ every state should appoint the electors. وہ ان کو نامزد کریں. اور اس کے اوپر آپ اندازہ کریں کہ 1876 کے اندر جو بحث چلی تھی، جس میں 185 ووٹ لینے والا ہار گیا تھا ٹلڈن، اور ہیز جو تھا 164 لینے والا جیت گیا تھا، کیونکہ سٹیٹس نے جب ایک نے ووٹ دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکن سسٹم از ناٹ ڈیزائنڈ فار ڈیموکریسی، ناٹ ڈیزائنڈ فار پاپولر ووٹ. یہ خاص طور پہ کھینچ کھانچ کے کیا گیا ہے. اور آپ اندازہ کریں وہ سسٹم ایسا ہے کہ $6.8 بلین اوباما کو نہ ملے نا تو اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. ٹھیک، یہ جو اس کو جو بائیڈن کا بجٹ تھا وہ 7.7 بلین ڈالر تھا. اور یہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں نا، یہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے مفاد کا تحفظ کرو. $15 ٹریلین امریکن جی ڈی پی ہے، اور $16 ٹریلین جو ہے امریکہ کا قرضہ ہے. یہ دونوں ملا کے بن جاتے ہیں کوئی $31 ٹریلین. اور امریکہ کے سرمایہ داروں نے چوری کر کے $32 ٹریلین جو ہے کیمن آئیلینڈ میں رکھا ہوا ہے. اور وہ کوئی آواز نہیں اٹھتی پارلیمنٹ سے. ہم تو کہتے ہیں زرداری کا پیسہ لے کے آؤ، ہم کہتے ہیں نواز شریف کا، آواز نہیں اٹھتی کہ یہ پیسہ واپس لے آؤ، یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. 1922 میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا یہ پیسہ لاؤ، تو وہ راک فیلر زندہ ہوتا تھا اس وقت. اس نے کہا تھا یو آر ار ڈاگ، یو شوڈ بارک فرام آر سائڈ. ہمارے کتے ہو، ہمارے پیسوں سے الیکشن لڑتے ہو، ہماری طرف سے بونکو بھی، یہ کیا کرتے ہو؟ تو پوری کی پوری ڈیموکریسی جو ہے نا، ویسٹ کی لے لو، اس کی جس زمانے میں ہاؤس آف لارڈز کی سیٹیں ہوتی تھی تو کوئی بندہ جائیداد بیچنے لگتا تھا تو ساتھ کہتا تھا یہ میں جائیداد نہیں بیچ رہا، ہاؤس آف لارڈز کی سیٹ بھی بک رہی ہے. اور ہاؤس آف لارڈ آج تک سیٹ اسی طرح بکتی ہے، اسی طرح اشرافیہ چلتا ہے. فرینچ کی آپ آ جائیں، آپ حیران ہوں گے سرکوزی کے اوپر جو جتنا بجٹ، اس کا بجٹ کی سرکوزی کے الیکشن میں جب انہوں نے پوچھا یہ تم نے 2 بلین یورو کہاں سے لے، تو اس نے کہا یہ ہمارے کاکسز بنے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ایڈورٹائزمنٹ دی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یار دوستوں نے خرچ کر دیا. ہمارے یہاں کسی سے پوچھو کہ تم نے 2 کروڑ کیسے کیا، وہ کہہ رہا جی میری برادری نے کر دیا، یار دوستوں نے کر دیا. وہاں کاکسز کا نام لے لیا جاتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جتنی بھی ہے نا، یہ بیسیکلی ایک 15 دن کے الیکشن کا فراڈ ہوتا ہے، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی جان ہم نے تمہارے نمائندے ہیں. اور جب وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو جنہوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے ان کے نمائندے بن جاتے ہیں. جناب یعنی کہ 15 دن کا فراڈ، یہ بڑا آپ نے کوٹیبل کوڈ دے دیا. میں چاہوں گا لغائی صاحب اس کے اوپر کچھ اپنی رائے دیں، لیکن اس سے پہلے ظاہر شاہ صاحب ہم ذرا اپنے کہتے ہیں ملک کے دکھ کی طرف آتے ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دکھ کی طرف آتے ہیں. وہ دکھ ہے کہ وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، لیکن سنا یہ کہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر بھی چیلنجز کا سامنا ہے. جی دیکھیں، پارٹی کے اندر نہیں، بلکہ اگر میں آپ کہوں گا شاید اس کو بریکنگ سٹوری آپ سمجھیں یا جیسے بھی، KUIF کی جو سرکردہ لیڈرشپ ہے وہ بارہا مولانا صاحب کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نہ تو کبھی اسمبلی سے استعفیٰ دیں گی، نہ کبھی اس حکومت سے جانے کی کوشش کریں گی. جس طریقے سے ان کے لیڈر جو ہے وہ GB الیکشن کے اندر نعرے لگاتے رہے یا یہ پبلک گیدرنگز کے اندر بات کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں
पीपल्स पार्टी भी इस वक्त हुकूमत में है और शायद उस जगह हुकूमत कर रही है कि जो कि मुल्क की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है और एक बड़ा सूबा है, खासतौर पर जब हम कराची की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल हब भी है, आपका इकोनॉमिक हब भी है, आपका इंटरनेशनल एक जो अट्रैक्शन है पाकिस्तान का वो ज्यादातर इसी सूबे के थ्रू हो रहा है। पोर्ट भी आपका वहां पे है, तो मेरे ख्याल में कभी वो लूज नहीं करेंगे। अब जो लॉलीपॉप दिया गया है शायद मौलाना फजल रहमान साहब को, आई डोंट नो कि अगर हुकूमत गिरती भी है तो क्या JUIF किसी ऐसे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर कोई इतनी भारी तादाद में सीटें जो है वो हासिल कर सकते हैं, या मौलाना साहब को शायद ये एक बार जो कहते हैं ना कि एक वो कहते हैं इंसेंटिव जो ऑफर किया गया कि चाहे वो पाकिस्तान के सदर शायद बने। लेकिन देखिए 2-3 चीजें बड़ी आम है, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो अपने अपने इलाके के अंदर जरूर रीजनल तौर पे इन्फ्लुएंशियल है। आप JUIF को देखें, सदर्न डिस्ट्रिक्ट में काफी इन्फ्लुएंस है, ANP का जो है वो सेंट्रल जो KP है उसके अंदर इन्फ्लुएंस है। बाकी छोटी पार्टीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जैसे हम देखें, कितने लोग थे मरियम नवाज साहिबा को खुशामदीद कहने के लिए, लगारी साहब ने जरूर देखा होगा टीवी पे, मेरे ख्याल में बहुत कम, हजारा से जरूर कुछ लोग आए, अमीर मकाम साहब 150 बंदे साथ ले आए। तो देखिए ओवरऑल इस वक्त KP के जो लोग हैं, अगर पिछले 7 साल से हुकूमत है PTI की, तो मेरे ख्याल में रिकग्नाइज कर रहे हैं। और जो हेल्थ कार्ड का सिस्टम है इस वक्त, देखिए आमिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज KP गवर्नमेंट ने जो अब अनाउंस किया है वो शायद अगले इलेक्शन के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा एज है, और वो है एक यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम, जिसके अंदर KP के जितने आबादी है जिनके पास KP का शनाख्ती कार्ड है वो ग्रेजुअली उन तमाम हेल्थ सर्विसेज के लिए वो इंटाइटल्ड होंगे, चाहे वो मुल्क के किसी हिस्से के अंदर होंगे, चाहे कराची में हो, चाहे वो लाहौर में कारोबार की गरज से गया हो, नौकरी की गरज से गया हो। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े इंसेंटिव है। दुरुस्त। फर्स्ट टाइम ये जो हेल्थ क्लास प्लस सिस्टम है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए होगा, और मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो KP के अंदर अप्लाई किया गया है दुनिया के 5 मुल्कों के बाद। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन के लोगों को ये भी देखना होगा, बेशक वो BRT को क्रिटिसाइज करते रहे KP के अंदर, लेकिन इस वक्त अगर आप किसी यंगस्टर से पूछेंगे तो वो यही समझेंगे कि एक बहुत बड़ा जहाँ नाकामी है BRT की वहाँ पे कुछ दिखाने को भी है। लेकिन लगाई साहब ये जो, और ये मकबूल जान साहब ने जो बात की थी कि मतलब 15 दिन का फ्रॉड होता है, और जिस सरमाएदाराना जमहूरियत को आज एक बतौर मजहब के पेश किया जा रहा है कि जी मतलब यही एक रास्ता है सिरात मुस्तकीम का, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या आपकी राय है कि इसको क्या हुआ, लगाई साहब क्यों लाइन पे नहीं है? अच्छा, मेरे ख्याल में दोबारा लगाई साहब से हमारा जो सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं यही चीज़ लेकर और ये साहब आपकी तरफ आता हूँ कि सरमायादाराना जमहूरियत अब वाहिद रास्ता गिरदाना चाहते हैं कि जी यही है, वरना फिर एक जो दूसरा ऑल्टरनेट है वो चीन जैसे ममालिक दे रहे हैं। जी देखिए, पहली बात सुने कि उन्होंने वो बिल्कुल वैसे ही तस्वर बना लिया है कि जहां जमहूरियत नहीं उस मुल्क का बाइकाट कर दो, जहां जमहूरियत नहीं उस मुल्क के अपना एड्स खत्म कर दो, जहां जमहूरियत नहीं उनको ठीक करो, उनका रजीम चेंज कर दो। आप अंदाजा करें कि अजीब व गरीब, हमें कहते हैं जमहूरियत इंसानों के की सपोर्ट से आती है। आप क्या करते हैं? आप इराक में हमला करते हैं, 8-10 लाख बंदा मारते हैं, अपनी मर्जी का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, अपनी मर्जी के इलेक्शन करवाते हैं और कहते हैं खबरदार अगर इस तरह तुम जिंदा नहीं रहोगे तुम्हें मार देंगे हम तुमको। तो इसलिए ये मजहब बन गया हुआ है दुनिया का, क्योंकि इसको जबरदस्ती मजहब बनाया गया है। लेकिन अगर कभी आप देख रहे खुद देखो 75 साल कम्युनिज्म चला है, और कम्युनिज्म ने बुनियादी तौर पर उस पूरे के पूरे सिस्टम के मुकाबले में एक सिस्टम चला के ऐसा दिखाया है कि जो वर्थ था, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके अंदर मतलब फॉर एग्जांपल एक मिसाल आपको मैं देता हूं, उनकी जो प्रोडक्ट्स होती थी वो लाइफ लॉन्ग होती थी, बल्कि लेकिन मसला सारा ये है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो प्रोडक्ट लाइफ लॉन्ग नहीं रखता। आपका जो मोबाइल फोन है 2 साल के बाद आपको बदलना पड़ जाता है। आप क्यों बदलना पड़ जाता है? जाहिर बात है उसने डिस्कार्ड करना है उसके सारा। इसी तरह उनकी कार कंजम्पशन ग्रोथ है, इसको वो डिफीट देना चाहते थे। फिर उसके बाद सूद वहां नहीं था, वो किसी IMF के उसके चक्कर में नहीं आते थे उस मॉनेटरी सिस्टम। असल मसला सर है वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम, जिसने दुनिया को अपने कब्जे में लिया हुआ है। आप खुद सोचें कि जितने पैसे वो इलेक्शन के एक्सपर्ट पे लगाते हैं, एक्सपर्ट्स पे, मैं आपको बताऊं ये जो दुनिया पूरे में फैले हुए हैं ना, कोई ज़ैम्बिया में है, कोई फलानी जगह है, ये वो जहां से हमारी NGO फाफन टाइप भी चलती हुई हैं, जितने पैसे वो इन लोगों को देते हैं इससे पाकिस्तान दुनिया की कम से कम 12 मुल्कों की पॉवर्टी खत्म हो सकती है। लेकिन नहीं,
तुम 15 दिन का वोट दो, उस वोट को फिर हम कैप्चर करेंगे। और इसके एक और बात बताऊं आपको, पार्टी सिस्टम बनाया हुआ है। पार्टी सिस्टम क्यों बनाया हुआ है? इसलिए बनाया हुआ है कि पूरी की पूरी पार्टी खरीदें, मजा आ जाएगा। ठीक, अब पार्टी को उन्होंने ऐसे किया हुआ है जैसे पार्टी बदलना ऐसे है जैसे इस्लाम से बंदा हिंदू हो जाए या हिंदू से बंदा क्रिश्चियन हो जाए, इस तरह की। क्योंकि पार्टी, आप किसी को कहें बगैर पार्टी के इलेक्शन कराएं, वो कहेंगे देखो जी ये कोई जमहूरियत है। ओ भाई, बगैर पार्टी के क्यों नहीं हो सकते एक आदमी वैसे। लेकिन इसलिए, और ये पूरे का पूरा सिस्टम डिजाइन इसलिए किया गया था कि लोगों को लूटा जाए। मैं वर्ल्ड बैंक की फिगर्स आपको दे रहा हूं, 425 लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि जिनकी दौलत अगर तकसीम कर दी जाए तो इस पूरी दुनिया में कोई बंदा भूखा ना रहे, कोई गांव ऐसा ना हो जहां पानी ना पहुंचे, कोई जगह ऐसी ना हो जहां के लोगों को एजुकेशन ना मिले, जहां हेल्थ फैसिलिटीज ना मिले। 50 लोगों के पास दुनिया की 65% दौलत है। ये इस जमहूरियत के जरिए कुछ नहीं करना चाहते, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर पैदा करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, कराची का रहने वाला, बैंकॉक का रहने वाला, फलां जगह एक तरह का पिज्जा खाए, एक तरह की जीन्स पहने, एक तरह के जॉगर्स पहने, एक तरह के का खाना खाए, एक तरह की लिपस्टिक इस्तेमाल करे। अब अगर वो नहीं करेंगे तो उनका बाल नहीं बिकता। 20 रुपए का बंद कबाब मिला करता था, आज भी 30-35 रुपए का होता है। आपको याद होगा ब्रंस रोड के इस इलाके के अंदर, वो छोड़ेंगे तो आप 250 रुपए का मैकडॉनल्ड या कोई और खाएंगे ना, कैसे हो सकता है? ये सारा चक्कर ही ऐसा है। ये आलमगीरियत का उसने मुझे याद आया, मैं इससे पहले कि वक्फे पे जाऊं, फिर इस पे मजीद बात करेंगे वक्फे के बाद भी, कि वो रुडयार्ड किपलिंग साहब व्हाइट मैन बर्डन की बात किया करते थे कि जी वो कॉलोनियल दौर में जो है वो सिविलाइजेशन सिखाने के लिए मतलब है गोरे आएंगे मुख्तलिफ अफ्रीका में, एशिया में, लातीनी अमेरिका में, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मतलब है आज भी वही वाइट मैन बर्डन है कि वो अपना तस्वुर इंसानी हकूक़ हम पे मुसल्लत करें, अपना तस्वुर सियासत हम पे मुसल्लत करें। तो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो कुछ जमहूरियत के गम के बजाय हम कुछ बात करेंगे कि जो हमारे सियासतदान है और मीडिया है, क्या उसकी नज़र पाकिस्तान के मसाइल पर है जो अवामी मसाइल हैं, या हम किसी और मतलब दुनिया की कहानियाँ सुना रहे हैं और बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जनाब प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। तो वक्फे से पहले कुछ बात हो रही थी सरमायादाराना जमहूरियत पर। एक तो ज़ाहिर है कि जमहूरियत के कुछ समरात ये होते हैं कि जी अगर अच्छी हकीकी जमहूरियत है तो आवाम को जो है फिर रोज़गार मिलता है, तालीम मिलती है, उनकी जो समाजी वो है आज़ादियाँ वो मिलती हैं, तरक्की करते हैं, लोग खुशहाल होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे जैसे ममालिक में जब जमहूरियत का जो मतलब होता है वो ये लगता है कि जी इश्तियाल फैलाने की आज़ादी हो, लोगों को गुस्सा दिलाने की आज़ादी हो। अगर आप आज के हिसाब से देखें तो हमारा चाहे सियासतदान हो, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारा समाजी मीडिया हो, हर जगह पे लोग जो हैं बहुत ही तल्ख हैं, बहुत ही बिटर हैं, एक दूसरे को गुस्सा दिला रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये हमें अब खैर अब इसकी झलक जो मगरब में भी नज़र आ रही है, माशाल्लाह ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगाई साहब सवाल मेरा ये कि जी एक जो हमारे यहाँ जमहूरियत का तस्वुर हम लोगों ने बना लिया है कि जी हर वक्त तल्ख बात करें, गुस्सा दिलाएं एक दूसरे को, इल्ज़ामात लगाएं, कौमी मीडिया वो इंसाइट कर रहा होता है, प्रोवोक कर रहा होता है। आधी बात बताकर हम कहते हैं, हम ये तो बता दें कि जी रोटी महंगी हो गई, वजह नहीं बताते कि रोटी क्यों महंगी हो गई, इससे आपको सबाक पूरा पेश नहीं करते। और लगता है कि लोगों को जिस समय उनकी जज्बात की हिद्दत को बढ़ाना है। तो और मैं तो फिर अपनी मुल्क के अवाम को सलाम करता हूँ कि हमारे इतना तमाम तर ज़ोर बयान के बावजूद वो गुस्से में नहीं आते उस तरह से जिस तरह आना चाहिए। गिलगित वाला जो वाक़या हो तो बहुत कम कभी कभार ही हो रहा है ना हमारे यहाँ। जी नहीं, इस तरह के वाकयात वहाँ शुरू हुए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कौमों को वक्त लगता है। हम एग्रेरियन सोसाइटी के लोग हैं, हम एकड़ 2 एकड़ काश्त करने के बाद मुतमैन हो जाते हैं, यार साल में गुजारा हो जाता था। ये आज से 30-40 साल के पहले इकनॉमी यही थी। इकनॉमी चेंज हुई है, ये करप्ट सरमायादारी जिसका जिक्र किया है और या मकबूल जान साहब ने, और जिस तरह उन्होंने बताया बजा तौर पर ठीक बताया कि 450 लोग दुनिया की इकनॉमी को कंट्रोल करते हैं और 50 आदमी ऐसे हैं जिनके पास दुनिया के 65% वसाइल हैं। और इस रूए ज़मीन पर जो कुछ भी है उसके मालिक वो चंद लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अरबों इंसानों को भूखा रखा हुआ है, नंगा रखा हुआ है। उनके बच्चों का नाने शबीना नहीं है।
تو یہ سارے کا سارا ایک سسٹم ہے اور وہ ساری دنیا میں اسی طرح سے چل رہا ہے اور دنیا کو انہوں نے خانوں میں بانٹ رکھا ہے. ہم سے کہا ہے کہ تم غلام بن کر رہو, ہم سے کہا گیا ہے کہ تم مظاہرے بن کر رہو, ہم سے کہا گیا کہ تم ہاری بن کر رہو, ہم سے کہا گیا کہ تم مزدور بن کر رہو, اور سیٹ جو اوپر کا الائنس بنائے گا تم نیچے ایسے خوار ہوتے رہو. تو یہ ہماری اپنی یہاں کی تقسیم جو ہے, ہماری کوئی بھی تقسیم جو طبقاتی تقسیم ہے وہ نیچرل نہیں ہے, وہ قدرتی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق نہیں کیا ہے اس طرح کی تقسیم کو کہ ہم سمجھیں کہ جناب یہ تقسیم جو ہے اس نے قدرت نے ہمارے لیے ایسا ہی لکھ دیا ہے. قدرت نے ایسا نہیں لکھ دیا ہے. قدرت سارے کام جو نیچر کے ہیں, جو قدرت کے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ہیں, وہ سارے کے سارے انصاف پر مبنی ہیں. نا انصافی ہماری ہے اور ہماری سسٹم کیا ہے, وہ کسی بھی شکل میں, وہ جاگیرداری کی شکل میں ہو, غلامانہ اس کی شکل میں ہو, سرمایہ داری کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, وہ بہرحال نا انصافی پر مبنی ہے. نا انصافی پر مبنی لوگ جو ہیں ایک عرصے تک جھیلتے رہتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے جب برداشت جواب دی جاتی ہے تو پھر لوگ نیا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس مہارت ہے, ان کے پاس سرمایہ ہے, وہ لوگوں کی جو تحریکیں ہوتے ہیں ان کا رخ موڑ لیا کرتے ہیں, خود لوگوں کے خلاف کر دیتے ہیں. وہ وہاں پر مذہبی وہ نفرت پھیلا دیں گے, منافرت پھیلا دیں گے, سیکٹریزم پھیلا دیں گے, وہ لسانی مسائل پھیلا دیں گے, ایسی چیزیں جذباتی بنا دیں گے کہ جناب عامر ضیاء صاحب کی مخالفت کرنے والا جو ہوگا وہ ملک کا دشمن ہوگا. اور معلوم ہوا پورے لوگ جو ہیں وہ ایک لائن پر کھڑے ہوئے بیچارے ڈر کر سہم کر, یار ہم تو عامر صاحب کے جو ہیں وہ مخالف تھے, ہم تو اب ہم ملک دشمن سمجھے جائیں گے, ہم غدار سمجھے جائیں گے, لہٰذا ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ نیچر نہیں کرتی ہے, فطرت نہیں کرتی ہے, اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ انسان کرتا ہے. بڑا اہم بات کی. لیکن اور یہ صاحب یہاں پہ ایک اور جو بڑا سوال آتا ہے کہ ایک ٹھیک عالمی سطح پہ تو آپ نے بیان کر دیا, پاکستان میں کیا مظاہر ہیں اس چیز کے کہ یہ جو دولت کا ارتکاز ہے جس کو کہتے ہیں حکمراں اشرافیہ. جی جی دیکھیں, پاکستان میں تو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ بنایا گیا ہے. آپ ذرا سا پرانی, میں سیکٹری آرکائیوز رہا ہوں تو میں نے 2-3 سال جو مطالعہ کیا آرکائیو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک علاقہ سلیکٹ کیا گیا, اس کے اندر نہر نکالی گئی, اس نہر کے ساتھ زمین وابستہ کی گئی اور اس کے ساتھ ایک آدمی کے ایک خاندان کو سلیکٹ کر لیا گیا کہ یہ بندہ یہاں پر ہونا چاہیے 1856-7 کے بعد. اب چاہے نثار علی خان کا دادا ہو یا شاہ محمود قریشی کے پردادا ہوں یا فلاں کے دادا ہوں, یہ وہ انہوں کو کہا, انہی کو ریزیڈنٹ مجسٹریٹ لگایا گیا, انہی کو کہا گیا کہ تم آنریری کیپٹن لگو گے, انہی کو کہا گیا کہ تم ذیلدار اور نمبردار لگو گے, یہ سارا کچھ تاکہ لوگوں کی ضروریات ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. جس نے کوئی کام کرانا ہے, جس کی کوئی مسئلہ ہے, جس کی کوئی اور زمین کا مسئلہ ہے, ریونیو کا مسئلہ ہے, اس کے پاس. اب وہ ایک الیکٹرل کالج بن گیا ان کے لیے. پھر 1920 میں آپ نے الیکشن کروائے, اب انہوں نے جیتنا تھا, ظاہر بات ہے وہ مرکز و محور اور فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن گئے. میں آپ کو ایک مثال میں ڈی سی سی پی تھا تو ڈی سی سی پی میں ایک ارتھنگٹن ڈیوی ایک ڈی سی ہوتا تھا. وہ ڈیوی جو تھا اس کو عجیب و غریب قسم کی عادتیں ہو گئی تھیں, تو اس نے کچھ 1-2 ایسے بندوں کو, ان کے بہت اس کے اچھے اس کے دوست بن گئے تھے, ان کو اس نے وڈیرا بنا دیا. وہ آج تک وڈیرا چلے آ رہا ہے, ان کا خاندان وڈیرا چلا آ رہا ہے. تو مقصد سارا یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ہمیں ورثے میں ملے ہیں یہ لوگ, آپ ان کی کانسٹیچوئنسی نہیں توڑ سکتے. 97% دنیا میں جمہوریتیں ہیں جہاں کانسٹیچوئنسی نہیں ہوتی, پارٹی کو ووٹ دیا. 97 ملک ایسے ہیں دنیا کے اندر جہاں پارٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے جس پارٹی نے 1 لاکھ ووٹ لیا اس کی بھی ایک اگر سیٹ بنتی ہے تو آ جائے. ہمارے ہاں ایسا ڈیزائن سسٹم ہے. ہاں جی, ہمارے یہاں 8% والا جو ہے اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے اور 92% ووٹ جو ہیں ان کو ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ تم لڑتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. یعنی کانسٹیچوئنسی سسٹم ہی ختم کر دیا ہے انہوں نے. فرانس میں نہیں ہے, سویڈن میں نہیں ہے, ڈنمارک میں نہیں ہے, جرمنی میں نہیں ہے, سوئٹزرلینڈ کسی ملک میں بھی نہیں ہے. لیکن نہیں, اس لیے کہ ایسا ہوگا تو یہ جو بدماش ہیں, یہ جو انگریز نے بنائے ہوئے ہیں, جنہوں نے 1911 میں یہاں سے بھرتیاں کر کے دی تھیں, آپ اندازہ کریں کہ یہ لال قلعہ کے اندر جب ہوا ہے تو کمال کی ساری چیز, اور ہمیں 3 چیزیں ورثے میں دے کے گیا تھا انگریز. جی
एक हमें ब्यूरोक्रेसी दे के गया था, अपनी ब्यूरोक्रेसी, एक हमें फौज दे के गया था, और तीसरी ये अशराफिया दे के गया था। और ये अशराफिया जो है, ये यार एक खुद सोचें कि एक 3FF है या 2FF फौज की यूनिट है, उनमें एक उनका बंदा था, उसने लाल किले के अंदर सर दे दिया था और गर्दन अंदर जो उसकी फंस गई थी, लेकिन किले फतह हो गया था क्योंकि दरवाजा खुला हो गया था। वो नीली पट्टी पहनते हैं अभी तक उस बंदे की याद के अंदर। ये वो लोग हैं जिन्होंने 20-20 रुपए लेके, 25-25 रुपए लेके मुसलमानों को मारा था और अंग्रेज से अवार्ड लिए थे। आप अंदाजा करें, लगारी साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि मक्खी झील जो है, पीर पगाड़ा जो थे, उनको अंग्रेज ने फांसी दी थी, और जब अंग्रेज को फांसी दी गई थी तो जब वो पाकिस्तान बन गया तो उस मक्खी झील की जमीनें जो थी उसको कहा कि ये तो अंग्रेज ने कब्जा किए हैं, ये पगाड़ा के लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन कहा नहीं, ये तो हम देंगे वेटरन्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। ये हमको ये चीजें मिली हुई हैं, ये हम कैसे तोड़ेंगे? असल ये तोड़ेंगे तो बस तब्दीली आएगी, वरना जो मर्जी कर लें, फिर हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। जगह एक और खूब, हाँ जी, जुमला मुकम्मल कर लें जी, जुमला एक और खूबसूरत चेहरा आ जाएगा इमरान खान की जगह। अच्छा, और हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और खूबसूरत चेहरा आ जाएगा। बिल्कुल, एक और खूबसूरत चेहरा आएगा। लेकिन जाहिर शाह साहब, जरा फिर हम आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में पुरतशद्दुद जो इस वक्त वाकयात हुए हैं, एक दो, कौन जिम्मेदार है उसका, क्या समझते हैं जी? देखिए, हमें 2-3 चीजें हुई आपने इलेक्शन में, चाहे वो गवर्नमेंट साइड के लीडर थे या वो अपोजिशन लीडर थे। एक औरिया साहब और मैं लगारी साहब की भी तवज्जो इस तरफ जरूर दिलाऊंगा कि वहाँ पे एक सेक्टेरियन कार्ड भी खेला गया। अच्छा, देखें, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है अब गिलगित बल्तिस्तान की, जो अगर आप उसको देखें, तमाम जो सेग्रीगेशन ऑफ द सोसाइटी है उसके अंदर आपके पास अहले तशी हैं, अहले सुन्नत हैं और एक इस्माइली, जो हमारे भाई सब वहाँ पे मौजूद हैं। इस दफा पॉलिटिकल पार्टीज ने बाकायदा एक सेक्टेरियन कार्ड भी खेला। आपने जुल्फी बुखारी साहब की तकरीरें सुनी, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी तकरीरें सुनी, और आपने मरियम नवाज साहबा की भी तकरीरें सुनी। तो देखिए, एक खतरनाक सूरत हाल है। इस तरीके से अब आज बिलावल ने कल जो तकरीर की थी कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो बात हुई, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो उन इश्यूज को छेड़ा गया जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अब अगर हम ओवरऑल देखें, बार बार वो बात हुई कि पॉलिटिकल एलीट इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो 80% अवाम है उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए, और यही चंद खानदान है। वो फौज में भी इन्फ्लुएंशियल है, वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इन्फ्लुएंशियल है, वो आपके जो डेवलपमेंट सेक्टर है उनके अंदर भी इन्फ्लुएंशियल है। बाकी 80% तो बेचारे आम लोग हैं, अशराफिया उनके ऊपर हुकूमत करती है, वो तो अवाम है, वो तो रियाया है जो कि उनके हाँ में हाँ मिलाती है, चाहे वो 10% वोट देते हैं, 20% असेंबलीज में उन्हीं के चाचे मामे खाला के बच्चे जो है वो आपस में तकसीम करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में। तो मेरे ख्याल में ये जो शैम डेमोक्रेसी है, इसके अगर बार बार हम बात करते हैं कि जी वोट जो की पावर है या लोगों की पावर है, मेरे ख्याल में ये चंद खानदानों की पावर है जो हमेशा से हुकूमत करते रहे। एक लतीफा मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ा अजीब था। एक मौजूदा एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जो इलेक्शन हारे, तो मुझसे पूछा कि जी आपके ख्याल से इलेक्शन कैसा रहा? मैंने कहा जी बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। तो वो हंस पड़े कि क्यों? मैंने कहा जी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होते तो आप अपने उस ताकत के गढ़ में हारते, आप कभी ना हारते। ठीक है जी, यही हाल अगर आप देखें जो हमारी मजहबी जमातों की लीडरशिप है जो वो हारी है, क्यों हारी है? यहाँ तो जो आज गुड और बैड तालिबान की बात करते हैं, हमने खुद देखा अपनी आंखों से, आमिर आप भी गवाही देंगे कि 2007-8 के बाद जो सूरत हाल थी वहां पे ठप्पे कौन लगाते थे? दूर दराज जो पख्तून बेल्ट के अंदर ठप्पा कौन लगाता था? मतलब है कराची में भी ठप्पे कौन लगाता था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो जरा सा इलेक्शन के नताइज जरा से मुख्तलिफ आ गए, एक तीसरी कुव्वत को बढ़ने का मौका मिला। अच्छा जाहिर मैं जरा खता कलामी करूंगा, लगाई साहब जो सवाल है कि कहा जाता है जी मसाइल कुछ हैं, बात जो है कहते हैं ना सियासतदान हो, कौमी मीडिया कुछ और करता है, हत्ता कि सिफारतकारी भी जो है हम करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, उसके बाद फिर वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो इन हालात में कैसे काम चलेगा? मतलब जो हमारी यहाँ राय आमा बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं तो वो उनकी तरजीहात कुछ और है और अवाम कुछ और चाहती है। ये भी बयानियां भी वही मुरतब करते हैं जो असल में आपके हुक्मरान अशराफिया है, जो यही अर्ज कर रहा हूं, उसके अनासर भी वही हैं। देखिए हुक्मरान अशराफिया के अनासर वो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं,
वो मिलिट्री के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सरमायादार हैं, वो जागीरदार हैं, वो कबायली सरदार हैं, वो गुलामदार हैं। ये आपका नैरेटिव बनाते हैं और नैरेटिव मनफी और मुस्बत दोनों किस्म का खुद ही बनाते हैं और एक दूसरे पर अप्लाई करते रहते हैं। और हमारा काम है लुटते रहना, मुस्तकिल लुटते चले जाना। हम आम आवाम जो लोग हैं, या हम उनके बयाने के अंदर हाँ हाँ करें और अपना सर हिलाएं। आप कहें कि मैं ना में सर हिला रहा हूं, मैं कहूंगा मैं हाँ में सर हिला रहा हूं, लेकिन अपना ओपिनियन ना मैं इस्टेब्लिश करता हूं ना आप इस्टेब्लिश कर देंगे। देखिए, जो मैं और या जान मकबूल साहब जो है मेरे भाई हैं, मेरे बहुत काबिल एहतराम है, हम हमेशा उनसे मेरा नुक्ते नजर का इख्तलाफ रहता है, लेकिन आज की बातों में मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि साख्त ही ऐसी है ना, ये चीजें ही ऐसी हैं जिसका अंजाम ये होता है कि हर सौदे में फायदा उन्हीं का हो, हर सौदे में नुकसान हमारा हो, आम आदमी का नुकसान हो। ये तय है। जमहूरियत लाएं तो, आमरीत लाएं तो, कोई भी सिस्टम ले आए, अल्टीमेट बेनिफिशियरी वही हैं जो वहां बैठे हुए हैं। आप मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी खुदाई निजाम को मैं कभी भी नहीं कह सकता कि वो ठीक नहीं है। आप खिलाफत लें, लेकिन इसी को भी ये बना देंगे, इसी तरह बना देंगे। ये क्योंकि हुक्मरान अशराफिया यही होंगे ना। शाह महमूद कुरैशी भी यही होंगे, सरदार फारूक लगारी के बेटे भी यही होंगे, सरदार मीर बलख मजारी की औलाद भी वही होगी, मखदूम साहब की औलाद भी वही होगी, वो सारे भी वही होंगे, बादशाह भी वही होंगे, चौधरी भी वही होंगे, चीमे चिट्ठे भी वही होंगे, सारा कुछ वही होगा। इस सिस्टम को ओवरऑल कौन बदलेगा, कौन सी कुव्वत आकर बदलेगी? या तो मासेज आकर बदल सकते हैं, अगर कभी बेदार हो जाएं, कभी उठ जाएं, कभी उनके अंदर आ जाए, या फिर ये है कि कोई एजाज हो, कोई मोइजा होता है, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन तारीख में मोइजे इस तरह के बगैर अवामी हरकत के मेरा ख्याल नहीं है कि वजूद में आते हों। जनाब कहेंगे वो क्या बकौल जालिब साहब के कि हमारा हल्का तो है हल्का जंजीर, बाकी तमाम हल्के हैं सब वजीरों के। तो और ये साहब जो सवाल है कि सोशल मीडिया की, चले हम बात करते, बयानिए की बहुत बात हो रही है, नैरेटिव की बात हो रही है, तो सोशल मीडिया पे जहाँ हम लोग अनसोशल हो गए हैं, जिस तरह की तल्ख बातें करते हैं, वहीं पे हम देखते हैं कि जो संजीदा बहस है वो ख़त्म हो गई है हमारे यहाँ। डिस्कोर्स का लेवल जो है वो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, आप हमारे यहाँ सोशल मीडिया देख लें, वो बात उस तरह से नहीं होती जो आज से कुछ बरस पहले हुआ करती थी जिस डेप्थ के साथ। जी देखिए, मसला सारा ये है कि जो हमारा मामला है ये है कि हम चेहरा बेचने के आदी हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि आज न्यूज़ एंकर्स आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी अपीयरेंस पे जाते हैं, ना उसके लहजे पे जाते हैं, ना उसकी गुफ्तगू पे जाते हैं, ना उसकी आवाज़ की ग्राम पे जाते हैं। कोई क्वालिटी हो या ना हो, दिखती या दिखता अच्छा हो ताकि हार्ट थ्रॉब रहे। यही हालत हमारी एंकरिंग पर न्यूज़ बाकी गुफ्तगू हो गया हुआ है। आप सोच लें, आप किसी सीरियस आदमी को अपनी टॉक में बुला के देख लें, आप जैसा प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये हिम्मत की बात है। वरना आपको कहेंगे भाईजान ये आप इस प्रोग्राम को 8 बजे ले जाएं, आपका टीवी बंद हो जाएगा। वो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं आमिर साहब। तो असल मसला ये आदतें हमने खुद डाली हैं, हमने डाली हैं। मैं सही कहता हूं, जिस दिन हमने ये सोच लिया था, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाते हैं भाई, हम लोगों को सीरियस बात करेंगे तो सीरियस बात करेंगे, लेकिन जब मेरे कान में मेरा प्रोड्यूसर कहेगा भाईजान चुप के रखो, ये लड़ाई नहीं हुई अभी तक, ये हम तो आपको पता है, सबको पता है, यानी कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं, ये रेटिंग नहीं आ रही, रेटिंग भी हमने बढ़ाई है। असल मसला ये है कि जब तक आप सीरियस गुफ्तगू ना करें, मैं 17 साल आमिर साहब ड्रामा लिखा है जनाब, सच्ची बात बताऊं, इतना मेहनत करके लिखते थे, इतना मेहनत। आज आप देख लें, आप जो बता नाई की दुकान के ऊपर ना कहानी सुनाया करता था, वो आजकल ड्रामा राइटर है, और जो शादियों में फिल्में बनाया करता था वो आजकल डायरेक्टर बना हुआ है। ये एक मायार आ गया हुआ है। हमने लोगों को गंदी चीजों की आदत डाली है, गंदी गुफ्तगू की डाली है, वही मिजाज हमारा बाहर आ रहा है, और पूरी मेहनत से डाली हुई है। वो अपना शामिल हक थानवी बड़े मजेदार मुकर्रर थे, वो एक शेर पढ़ा करते थे तरन्नुम में कि जिस बंदे को खुजली की आदत हो जाए ना, खुजली की, उसको किसी और चीज में वो कहते थे कि लड्डू में पदा है ना वो पेड़े में मजा है, जो हजरत खुजली के खुजाने में मजा है। इस कौम को खुजली की आदत डाल दी है हमने डाली है, मीडिया ने डाली है। हम बहुत बड़े जिम्मेदार, हम बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो अपना जाहिर शाह साहब, आप क्या कहते हैं? आप जरा सा मतलब है कि नई नस्ल के नुमाइंदा सहाफ़ी हैं, किस तरह से सूरत हाल को देखते हैं जो इतनी जबरदस्त? जी मेरे ख्याल में देखें, शायद वो जो हमारे एक रिस्पेक्ट का अंसर था, वो हमारे यहाँ जो एक कह सकते हैं ना कि स्टैंडर्ड था, वो डिग्रेड हुआ है। सहाफत से लेके आपके आम गुफ्तगू और आम बोलचाल, मेरे ख्याल में बड़ी हद तक ये चीजें जो हैं
وہ ڈیگریڈ ہوئی. آپ کے ہاں جو انبرائڈل قسم کا ایک کہتے ہیں نا کہ جو سوشل میڈیا کا ایک ان چیکڈ ایک فلڈ آیا, اس نے تمام چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیا. اب آپ دیکھیں لغاری صاحب ہیں, آپ ہیں, اوریہ صاحب ہیں, ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا تمام چیزوں کا, ایک لکھاری ایک چیزیں ایک خاص پیرائے کے اندر لکھتا تھا. لیکن آج اب دیکھیں کہ آپ کے ٹویٹر کے اوپر, آپ کے ای اکاؤنٹس کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان برائڈل جا رہی ہے, ان چیک جا رہی ہے. اور آپ ٹرینڈ دیکھیں, میرے خیال میں شام کو اگر آپ 9 بجے کا بلیٹن دیکھیں تو بڑے سے بڑے چینل سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا چینل, تمام جو سوشل میڈیا کے اوپر خرافات ہیں ان کو اٹھا کے باقاعدہ وہ بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں. پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. دوسرا بڑی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس وقت ان چیکڈ ہیں. آپ نے صحافیوں کو جو سمجھتے ہیں نا کہ ایکسٹینڈرڈ کے صحافی تھے, ان کو پروگراموں پہ تو لگا دیا ہے, لیکن آپ کا جو مین ایلیمنٹ ہے یا آپ کا جو کنٹینٹ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی صحافی نہیں ہے. لغاری صاحب بھی گھنٹے کے پروگرام کے لیے آتے ہیں, آپ بھی گھنٹے کے پروگرام کے لیے آتے ہیں. اس طرح دوسرے جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی جو جرنلسٹ ہیں ان کو بے شک استعمال کیا جا رہا ہے ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو سے ایک ادارے کے ایڈیٹوریل کو آگے لے جانے کے لیے, لیکن میرے خیال میں کنٹینٹ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. کانٹینٹ پہ کنٹرول نہیں جی, بڑا آپ نے وہ کہتے ہیں دکھتی رگ پہ ہمارے وہ چھیڑ دی ہے. لیکن آخری 2 منٹ ہیں لغائی صاحب, مشکل سوال آپ سے کہ عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں, کیا آج کے تناظر میں 3 سب سے اولین مسائل ہیں جس پر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے؟ جی. بھوک, ہاں, بیماری اور بے روزگاری. لوگوں کو نہ روزگار مل رہا ہے, نہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے, نہ لوگوں کے پاس بیماری کا علاج ہے. آپ کو پتہ ہے جب سے مہنگی ہوئی ہیں بیماری, بڑے لوگ جو سمجھے جاتے تھے کہ یہ تو اپنے معاملات میں خود کفیل ہے, وہ دوائیں نہیں لے پا رہے ہیں. میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں جو شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائیں لیتے تھے, وہ دوائیں نہیں لے پا رہے ہیں. غربت کی سطح ہمارے تیزی سے آبادی کی اصل مسئلہ معاشی ہے. میں چاہوں کوئکلی, حالانکہ 30 سیکنڈ بہت زیادتی ہوتی ہے, اوریہ صاحب اگر آپ کچھ. جی نہیں, یہ بالکل ٹھیک کہا ہے. اس میں اندر ایک جہالت بھی ایڈ کر لیں, کیونکہ وہ سارے کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا ایک ویشیس سرکل جو ہوتا ہے نا, کہ غربت سے بیماری ہوتی ہے, بیماری سے جہالت ہوتی ہے, جہالت سے بے روزگاری ہوتی ہے, بے روزگاری سے پھر غربت ہوتی ہے. یہ سارا ایک چکر ہے, اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور کمال کی بات پتہ کیا ہے, ہم جتنا غریب ہو رہا ہے, ہمارا سیاستدان اتنا ہی امیر ہوتا جا رہا ہے. یہ پنچ لائن ہے جی. عوام کے مسائل کچھ اور ہیں, ہمارے سیاستدانوں کی آرزویں, ان کے مسئلے جو ہیں چھوٹے موٹے وہ کچھ اور ہیں. اور جو فوکس ہونا چاہیے وہ یقیناً عوامی مسائل پر ہونا چاہیے, سیاسی حدت میں کمی پہ ہونا چاہیے, چاہے میڈیا ہو چاہے ہمارے سیاستدان ہو. اگر وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم عوام دوست ہیں, تو پھر عوامی مسائل پر بات کرنی چاہیے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.